إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا
اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد محترم سامعین، سیرت حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہوئے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے کلیم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر ان کی علاقہ مدین تک کا سفر بیان کیا تھا۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے ایک بہترین اور نیک سیرت بزرگ سے ان کی ملاقات کروائی، جنہوں نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی اور اپنی ایک نیک پردہ دار با حیا بیٹی کا ان کے ساتھ نکاح کیا۔ یہ تمام تر انتظام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے کہ جب وہ مصر سے نکلے تو اپنے رب سے یہ دعا کر کے نکلے تھے کہ اے میرے رب، مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما اور میری اچھی رہنمائی فرما اور مجھے سیدھا راستہ بتا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پہ پہنچے تو اس وقت بھی یہ فرمایا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، ان کی مدت جو طے ہوئی تھی 8 سال یا 10 سال، جب وہ پوری ہو گئی تو فرمایا اپنی اہلیہ کے ساتھ مدین سے نکلے اور واپس مصر کا سفر شروع کیا، جہاں ان کی والدہ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام رہائش پذیر تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں راستہ میں کوہ طور کے پاس سے جب ان کا گزر ہوا تو انہوں نے ایک طرف یہ محسوس کیا کہ وہاں آگ جل رہی ہے، روشنی نظر آئی،
تو اپنی اہلیہ سے فرمانے لگے آپ ذرا یہاں رکیں، میں وہاں جاتا ہوں، ایک تو وہاں سے راستہ معلوم کر کے آتا ہوں، اور دوسرا تمہارے لیے وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں تاکہ آپ سردی سے بچاؤ کے لیے تپش حاصل کر سکیں۔ تو جب وہاں پہنچے وہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ کیا ہوا؟ قرآن کے الفاظ میں سنیے، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَتَاهَا نودی من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ جب اس جگہ پہ آئے، اس مقدس وادی، اس کی دائیں جانب ایک بہترین خطہ میں ایک درخت میں سے ان کو آواز دی گئی، اے موسیٰ علیہ السلام، یہاں آگ نہیں بلکہ میں تیرا رب ہوں، انا رب العالمین، میں رب العالمین ہوں۔ اللہ اکبر۔ لینے کیا گئے تھے؟ آگ، اور رب سے ملاقات ہو گئی۔ عطائے خدا کا حال پیغمبر موسیٰ سے پوچھیں، جو آگ لینے گئے تو پیغمبری مل گئی۔ اللہ نے فرمایا میں اللہ ہوں، میں تیرا رب ہوں، اب کیا کر؟ فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تجھے نبوت و رسالت کے لیے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا ہے، اب میں آپ کی طرف وحی کرنے لگا ہوں، ابتدائی ہدایات احکامات تجھے دینے لگا ہوں۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں تیری طرف جو احکام بھیج رہا ہوں ان کو ذرا توجہ سے سن لے، ذہن نشین کر لے، آپ بھی سن لیں۔ دین اسلام کی ابتدائی ہدایات، بنیادی احکامات وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اننی بے شک میں، انا اللہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا میرے سوا اور کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، فاعبدنی آپ نے صرف میری ہی عبادت کرنی ہے۔ 4 دفعہ اللہ نے فرمایا میں اللہ ہوں، میں معبود برحق ہوں،
میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرنا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس اللہ ان کو بھیج رہے ہیں نا، اس نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، یعنی فرعون اس نے کہا تھا لوگوں سے میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ نے اس کی میں ختم کرنے کے لیے 4 دفعہ فرمایا کہ الہ وہ نہیں، رب وہ نہیں، رب میں اللہ ہوں۔ اور فرمایا یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے جو ہر مسلمان اس کو اختیار کرتا ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں، چارہ نہیں۔ اب کہنے سے تو کہہ دیتا ہے بندہ مومن مسلمان کہ میں اللہ کو معبود مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ واقعہ ہی یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو معبود مانتا ہے؟ پتہ عبادت اور عمل کرنے سے ہوگا۔ یہ نہیں کہ بندہ نماز بھی نہ پڑھے، نیک عمل بھی نہ کرے، اپنے رب کے سامنے جھکے بھی نہ، اور کہے کہ میں اللہ کو معبود برحق مانتا ہوں۔ جب تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہی نہیں تو نے اس کو کیسا معبود مانا؟ اس لیے آگے فرمایا لا الہ الا انا فاعبدنی، اگر مجھے وحدہ لا شریک مانتا ہے، مجھے معبود مانتا ہے، تو پھر میری عبادت کرنا ہوگی۔ وہ کس طرح؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم رکھنا ہوگا۔ عقیدہ توحید کے بعد سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ نماز۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرنا ہوگا۔ پھر فرمایا ان الساعۃ لآتیہ، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، آخرت کا بھی فکر کرنا ہے، قیامت کو یاد رکھنا ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، قیامت قائم ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے قیامت کو اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ ہر انسان کو، ہر جان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، اور میں نے اس کو مخفی رکھا ہوا ہے، اس کا علم کسی کو نہیں دیا کہ وہ کب واقع ہو گئی۔ لِتُجْزَا كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، پھر فرمایا فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، اے میرے موسیٰ علیہ السلام، آخرت کو، قیامت کو یاد رکھنا ہے، اس سے غافل نہیں ہونا، اور کہیں تجھے ایسا شخص اس سے غافل نہ کر دے کہ جو خود اس سے غافل ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس لیے انسان کو اپنے دوست یار دیکھ کر اور سوچ کر بنانے چاہیے، ایسوں کو اپنا دوست بنایا جائے جو خود بھی عبادت گزار ہیں، نیک ہیں اور نمازی ہیں۔ فرمایا اگر کسی کے پیچھے لگ کر آخرت سے بے خبر غافل ہو گیا فَتَرْدَىٰ، تو بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔
ہلاکت کے گڑھے میں جا پڑے گا۔ اس لیے آخرت کی فکر کرنا، اس کو یاد رکھنا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ علیہ السلام ذرا یہ تو بتاؤ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ فرمایا قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ فرمایا اے اللہ یہ میرا عصا ہے، لاٹھی ہے، یہ ڈنڈا ہے، میں اس کے ذریعے اپنی بکریوں کے لیے، جانوروں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اور جب تھک جاتا ہوں تو اس پہ ٹیک لگا لیتا ہوں، اور میرے لیے اس کے اندر اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، ساری باتیں بتا دیں۔ مفسرین اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے موقع سے فائدہ اٹھایا کہ اس وقت میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں، اور اللہ سے کلام کرتے ہوئے بڑا لطف آتا ہے، بڑا سرور اور لذت محسوس ہوتی ہے، کیوں نہ اپنے رب سے مزید کچھ اور باتیں ہو جائیں۔ جس طرح وہ انسان جو پکا نمازی ہوتا ہے، وہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے، اپنا قیام لمبا کرتا ہے، رکوع سجدے لمبے کرتا ہے، اور ان میں قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات زیادہ کرتا ہے، کیونکہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز جو ہے مومن کی معراج ہوتی ہے۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ مقام، وہ وقت، وہ جگہ جس میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو ایک ایمان والے مسلمان آدمی کو نماز کے اندر بڑا لطف آتا ہے، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا تو نمازی اور سچا مومن آدمی بے قرار اور بے تاب ہو جاتا ہے، اور اس کو سکون اس وقت ہی ملتا ہے جب وہ نماز ادا کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال القیہا یا موسیٰ فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ علیہ السلام اپنے اس عصا کو، اس لاٹھی کو زمین پہ ڈال دے۔ جب اس کو زمین پہ ڈال دیا اچانک وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ اللہ نے لکڑی کو سانپ بنا دیا اور وہ حرکت کرنے لگا۔ فرمایا یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور واپس دوڑ لگا دی۔ قال لا تخف خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ اے میرے موسیٰ علیہ السلام واپس آ، ڈر نہیں، اس کو پکڑ لے، ہم اس کو دوبارہ اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے جب پکڑا، ہاتھ لگا وہ پھر لاٹھی بن گئی۔ جب اس کو ڈالا سانپ بن گیا، جب اس کو دوبارہ ہاتھ لگایا پھر وہ لاٹھی بن گئی۔ اور جگہ فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ۔ ہم نے حکم دیا اے میرے موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو ڈال دے۔ جب ڈالا
कअन्नहु जान्न वल्ला मुदबिरन वलम युअक्किब क़ाला खुज़हा वला तख़फ़। जब उन्होंने डाला तो वो बहुत बड़ा सांप बना और मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे डरे और दौड़ लगाई कि वापस मुड़कर देख भी नहीं रहे थे। तो हमने फरमाया इसको पकड़ो, हम इसको दोबारा इसके पहली हालत में लौटा देते हैं। फिर फरमाया वअदखिल यदक फी जैबिका तखरुज बैज़ा मिन गैरि सूइन आयतन उखरा लिनुरियक मिन आयातिनल कुबरा। अब ज़रा अपना दायां हाथ अपने बगल में दाखिल कर और उसके बाद फिर इसको बाहर निकाल। जब बाहर निकाला अल्लाह फरमाते हैं वो हाथ सूरज की तरह चमकने लग गया। और ये अल्लाह की कुदरत से उनके लिए ये मोजज़ा था, मिन गैर सूइन, किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत से उनका हाथ चमकने लग गया। फिर जब दोबारा उसको अपने बगल में दाखिल करके निकाला वो हाथ फिर पहली हालत में लौट आया। फरमाया वज़्मुम इलैका जनाहका मिनर रहबी, अपने हाथ अपने सीने की तरफ लगा दे, आपकी जो घबराहट है वो ख़त्म हो जाएगी। जब इंसान पे घबराहट तारी हो तो अल्लाह ताला ने ये इलाज बताया है कि अपने दोनों हाथों को सीने के साथ लगा लें, घबराहट ख़त्म हो जाएगी। फ़ज़ानिका बुरहानानि मिर रब्बिक इला फ़िरऔन व मलाइहि इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन। अल्लाह ने फरमाया ये आपके लिए दो निशानियां हैं, अब इनको लेकर फ़िरऔन की तरफ जा, उनको बता, क्योंकि वो बेदीन लोग हैं। आप उनको बताएं, मेरी निशानियां दिखाएं ताकि वो दीन की तरफ लौट आएं। इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, फ़िरऔन की तरफ जा, बेशक उसने ज़मीन के ऊपर बड़ी सरकशी की है, बड़ा फितना और फसाद मचा रहा है, अपने आप को बड़ा समझ बैठा है। अब यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कुछ दुआएं की। अल्लाह ने उनकी दुआओं को कुरान में नकल फरमाया। क़ाला रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उशदुद बिही अज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरा व नज़कुरका कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा। ऐ मेरे अल्लाह, एक तो मेरा सीना खोल दे, मेरा सीना फराह कर दे, यानी मुझे फसाहत और बलागत अता फरमा दे, और मेरे लिए ये मिशन, ये काम जिस पे तू भेज रहा है, इसको मेरे लिए आसान बना दे,
اور میری زبان کے اندر کچھ لکنت ہے، میری زبان کے گرہ کھول دے اور مجھے صاف صاف بولنے کی توفیق عطا فرما دے تاکہ سننے والے میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور اے اللہ جس کی طرف تو مجھے بھیج رہا ہے وہ بڑے ظالم لوگ ہیں، وہ بڑے مغرور ہیں، بڑے ظالم ہیں، اس لیے میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما کر اس کو میرا معاون بنا دے تاکہ ہم دونوں مل کر تیرے دین کی تبلیغ کر سکیں اور کثرت سے ہم تیرا ذکر کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی اور دعاؤں کے ساتھ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے دعا فرما رہے ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے نبوت مانگ رہے ہیں۔ ایک دفعہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک قافلہ کے ساتھ سفر پہ جا رہی ہیں تو راستہ میں ایک آدمی نے دوسرے سے سوال کیا کہ اس دنیا میں بڑے بڑے محسن احسان کرنے والے گزرے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا اور سب سے اچھا محسن کون گزرا ہے؟ کہ جس نے اپنے بھائی پر بہت زیادہ بڑا اچھا احسان کیا ہو۔ وہ خاموش رہا، جواب نہ دے سکا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا سائل کو بتا دو کہ وہ محسن جس نے اپنے بھائی پر بہت بڑا احسان کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کو نبوت مانگ کر دی۔ اس لیے اپنے سکے بھائیوں کے ساتھ بھی احسان کیا کرو اور مسلمان بھائیوں پر جو عام مسلمان ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تمام ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، اس لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ صلح رکھا کرو، اور اگر کوئی مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہوں تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ یہ عمل جب تم کرو گے اللہ تم پہ اپنے رحمت نازل فرمائے گا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوالات کیے۔ ایک اور بات کہی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ اے اللہ تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے ہاتھ سے ان کا ایک بندہ قتل ہو گیا تھا اور مجھے اندیشہ ہے کہ جب میں ان کے پاس جاؤں وہ مجھے اس کے بدلہ میں قتل ہی نہ کر ڈالیں۔ اللہ نے فرمایا لن یصلوا الیک بآیاتنا، گھبرانے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ میری نشانیاں لے کر جائیں وہ تمہارے تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ولقد مننا علیک مرۃ اخری اذ اوحینا الی امک ما یوحی۔ اے میرے موسیٰ
آپ نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں، جو کچھ بھی مانگا ہے، میں نے تیری دعائیں قبول کر کے تیرے سوالات پورے کر دیے ہیں، اور جو جو آپ نے مانگا ہے وہ میں نے آپ کو عطا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا ماضی یاد دلا دیا کہ وہ وقت ذرا یاد کر جب بچپن میں وہ تیری جان کے دشمن تھے، تیرے قتل کے درپے تھے، اور تیری خاطر انہوں نے ہزاروں بچوں کو ذبح کروایا۔ میں نے تو اس وقت بھی تیری حفاظت کی تھی، اور تجھے ان کے گھر میں پہنچا کر ان کی گود میں تیری پرورش کی، انہوں نے تجھے پالا، تو اب میں حفاظت نہیں کروں گا۔ لن یصلوا الیک بآیاتنا، آپ جائیں، گھبرائیں نہیں اور یہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول فرما لی اور فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، ہم نے ان کی دعا قبول کر کے اپنے رحمت کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دی، اور فرمایا اذهبا بآیاتنا، جاؤ دونوں جاؤ میری یہ نشانیاں لے کر، لیکن کیا کرنا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، ان کے پاس جانا ہے، لیکن بات بڑی نرمی سے، نرم لہجے سے، اچھے خوبصورت انداز میں، بڑی دانائی اور حکمت کے ساتھ بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے ان پہ اثر ہو جائے۔ حالانکہ وہ بڑا اڑیل، بڑا ضدی اور بڑا متکبر تھا، اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا ایک طریقہ اور سلیقہ بتایا کہ آگے سننے والے لوگ جیسے بھی ہوں، داعی اور مبلغ کے لیے لازم ہے کہ وہ بات کو اچھے طریقے سے دانائی اور حکمت کے ساتھ کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی اور حکمت کے ساتھ بلائیں، اور اگر کوئی آگے سے بحث مباحثہ کرے تو اس کے ساتھ بھی نرم طریقے سے اور اچھے لہجے سے بات کرنی ہوگی، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو اللہ کے حکم سے دونوں بھائی سیدنا موسیٰ و ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، ان کو جا کر بتایا، وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل، فرمایا اے فرعون، میں اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہوں کہ تو ایمان لے آ، اور بنی اسرائیل کے لوگ جن کو تو نے اپنے ماتحت کر رکھا ہے، ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ان کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ میں انہیں یہاں سے لے کر واپس اپنے وطن بیت المقدس میں پہنچ جاؤں۔ اب فرعون نے آگے سے سوالات شروع کر دیے، قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا وہ رب العالمین کون ہے؟
کسے رب العالمین کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ خود کو رب کہتا تھا، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ رب میں ہوں۔ کہا رب العالمین کون ہے؟ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی وحدانیت، یکتائی، بڑائی اور اس کی توحید بیان کرتے ہوئے رب العالمین کا تعارف کروا رہے ہیں۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کا رب ہے۔ اگر تمہیں اس پہ یقین ہو تو بات یقین کی ہے، اگر یقین کرو تو ہر چیز کا وہی رب ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے ازراہ مذاق دائیں بائیں جو اس کے لوگ کھڑے تھے نا، ان سے کہنے لگا سن رہے ہو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کی۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، فرمایا اے فرعون تو اب دنیا میں آیا ہے، تیری عمر 100 سال ہوگی، 200 سال یا 500 سال، لیکن یہ تو بتاؤ نا جب تم اس دنیا میں نہیں تھے اس وقت زمین پہ جو مخلوق آباد تھی ان کا رب کون تھا؟ میں جس رب العالمین کی بات کر رہا ہوں وہ تمہارا بھی رب ہے، اور جو تمہارے آباء و اجداد پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ اللہ اکبر۔ اب لوگوں کے اولیاء کرام کے بارے میں جو دعوے ہیں کہ فلاں بزرگ اللہ کی مخلوق کا داتا ہے، فلاں غوث ہے، فلاں گنج بخش ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، تو یہیں سے سوچ لو جب یہ بزرگ، یہ اولیاء ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، ان کا وجود ہی نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، کوئی یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے، اس وقت لوگوں کا داتا کون تھا؟ اس وقت غوث اعظم کون تھا؟ لجپال غریب نواز کون تھے؟ وہ رب العالمین ہی ہے، جو ابتدا سے لے کر اب تک اور انتہا تک رہے گا تا عبد الآباد، وہ ہے رب العالمین۔ فرعون نے پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو کہتا ہے نا میں رسول ہوں یہ مجنون ہے، معاذ اللہ، یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کی۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اے فرعون تیری حکومت تو صرف سرزمین مصر میں ہے، مصر کے علاقہ میں تھوڑے سے ایریا میں، لیکن جس رب العالمین کی بات میں کر رہا ہوں وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے۔ اگر تم سوچ لو تو، اگر تم ذرا عقل سے بات کرو، عقل سے کام لو تو یہی تمہارے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا تو صرف اس شہر مصر میں ہے، اور اس طرف بھی اشارہ تھا کہ میں اتنا عرصہ
مدین میں گزار کر آیا ہوں اور تم لوگ میری تلاش میں رہے، تمہیں پتہ بھی نہ چل سکا کہ موسیٰ کہاں گیا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو کیسا رب ہے؟ تجھے تو کسی بات کا علم ہی نہیں۔ اگر تو واقعہ ہی رب ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا کہ میں مدین میں ہوں اور مجھے پکڑ کر لے آتا۔ اب فرعون ان ساری باتوں سے لاجواب ہو گیا۔ لاجواب جب ہو جاتے ہیں نا ایسے لوگ، تو پھر وہ اپنے طاقت استعمال کرتے ہیں۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین۔ اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو الہ مانا تو میں تجھے قید خانہ میں بھجوا دوں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اگر تجھے میری نبوت پر، میری رسالت پر یقین نہیں آ رہا تو میرے رب نے مجھے کچھ نشانیاں دے کر بھیجی ہیں، میں وہ تجھے دکھاتا ہوں۔ کہنے لگا ہاں دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا، وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا، وہ سورج کی طرح چمکنے لگ گیا۔ تو کہنے لگا ان ھذا لساحر مبین۔ لوگوں کسی دھوکے میں نہ آنا، یہ نبی نہیں، یہ رسول نہیں، بلکہ یہ جادوگر ہے اور چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور پہ ہمارے ملک سے باہر نکال دے اور خود ہمارے حکومت پر، ہمارے علاقہ پر، ہمارے گھروں پر قبضہ جما لے۔ ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ابھی میں اپنے علاقہ کے تمام جادوگروں کو بلوا کر اس کا مقابلہ کرواتا ہوں۔ کہنے لگا مقابلہ کے لیے تیار ہو جا، وقت مقرر کر لے، دن مقرر کر لے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے مجھے اور کیا چاہیے؟ قال موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحیٰ۔ تمہارا جو عید کا دن ہے نا، یوم الزینہ، وہ مقرر کر لو، اور جب سورج طلوع ہو جائے، اندھیرا ختم ہو جائے، ہر طرف روشنی پھیل جائے، اس وقت لوگوں کو حکم دے کہ وہ سب ایک میدان میں جمع ہو جائے۔ جمع ہو گئے، تمام تر جادوگر فرعون کے بلانے پہ آ گئے۔ اب جادوگر اور اللہ کے سچے نبی میں فرق کیا ہے؟ نبی کا معجزہ اور جادو، اس میں ایک فرق ہوتا ہے۔ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ یہ تمام تر جو دھندا ہوتا ہے نا، وہ اپنے پیٹ کی خاطر کرتے ہیں، اور یہ سراسر کفر ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام وہ آتے ہی ان کی سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم تم سے کچھ مانگتے نہیں، کسی چیز کا سوال نہیں کرتے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، ہماری محنت، ہماری مزدوری، ہماری اجرت اللہ کے ذمے ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں۔ تو وہ جادوگر آتے ہی کہنے لگے فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ اے فرعون، ہم نے بڑی محنت کرنی ہے، اس بہت بڑے جادوگر کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر ہم جیت جائیں، غالب آ جائیں، کیا ہمیں کچھ انعام ملے گا کہ نہیں؟ فرعون نے کہا قال نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔
क्यों नहीं, तुम्हें बहुत बड़ा इनाम भी मिलेगा और बड़े बड़े तुम्हें ओहदे भी दिए जाएंगे, तुम्हें कुर्सियाँ मिलेंगी, तख्त मिलेंगे, तुम्हारे आगे पीछे ग़ुलाम होंगे, तुम्हारे खिदमत गुजार होंगे और तुम मेरे बड़े ही मुकर्रब बन जाओगे। लालच मिल गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, क्या हम अपना करिश्मा पहले दिखाएं या आप? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले आप जो कुछ कर सकते हैं वो करके दिखाएं। फ़अल्क़ौ हिबालहुम व इसिय्यहुम वक़ालू बिइज़्ज़ति फ़िरऔन इन्ना लनहनुल ग़ालिबून। उन्होंने मैदान में अपनी लाठियाँ और रस्सियाँ डालीं और वो देखने वालों को ऐसे लग रहा था जैसे सांप हैं, मैदान में हरकत कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, हमें फ़िरऔन की इज़्ज़त की कसम, गालिब हम ही आएंगे। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाया, सहारो आयुनन नासी वस्तरहबूहुम वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम। उन्होंने लोगों की आँखों पे जादू किया, देखने वालों को वो सांप नज़र आ रहे थे। और जैसे मदारी तमाशा करने वाले साथ साथ ऐसे अंदाज में बातें भी करते हैं ना, तो देखने सुनने वाले हैरत में आ जाते हैं और गहरी सोच में डूब जाते हैं। इस अंदाज में बातें की कि लोग मरऊब हो गए। और फरमाया, वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम, इस मौका पे उन्होंने बहुत बड़ा जादू पेश किया। इससे पहले इतना बड़ा जादू, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हत्ता कि अल्लाह फरमाते हैं, फ़अौजस फ़ी नफ्सिही ख़ीफ़तम मूसा। एक दफ़ा ये देखकर, ये मंज़र देखकर दिल ही दिल में मूसा अलैहिस्सलाम भी घबरा गए। क्या बनने वाला है इसका इल्म उनको भी नहीं था, ये अल्लाह ही जानने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं, हमने उनकी तरफ वही भेजी, कुलना ला तखफ, हमने फरमाया, ऐ मेरे मूसा ला तखफ, डरने की ज़रूरत नहीं, इन्नका अंतल आला, गालिब तू ही आएगा, ये सब मग़लूब हो जाएंगे। इन्नमा सनाउ कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, ये इनकी चाल है, इनकी तदबीर है, इनकी शोबदाबाजी है और ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। व अलक़िमा फ़ी यमीनिका तलक़फ़ मा सनाउ, आपके दाएं हाथ में जो असा है, जो लाठी है, ज़रा इसको ज़मीन पे डाल। अल्लाह फरमाते हैं, जब उन्होंने अपनी लाठी को ज़मीन पे डाला, वो बहुत बड़ा सांप बन गई। और सांप बनकर उनके जितने भी बनावटी सांप थे ना, रस्सियाँ लाठियाँ, आने वाहिद में वो उनको निगल गया। मैदान साफ हो गया, एक को भी ना छोड़ा। अब ये मंजर उन जादूगरों ने देखा, उनके सामने हकीकत आश्कारा हो गई और वो समझ गए, बल्कि यकीन कर लिया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम कोई जादूगर नहीं है, ये वाक़या ही अल्लाह का सच्चा पैगंबर है। और जब मैदान साफ हो गया, सय्यदना मूसा व हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हुए और उनकी तरफ देखकर वो जादूगर जो मुकाबला के लिए आए थे ना, वो भी सजदे में गिर गए।
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ وہ سجدے میں گر کر کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، یعنی جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ ان کی حالت، یہ کیفیت دیکھ کر فرعون نے کیا کہا؟ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میں نے تمہیں اس کے مقابلہ کے لیے بلایا ہے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہاری ایک سازش ہے، ملی بھگت ہے، تم اس کے شاگرد ہو اور موسیٰ تمہارا استاد ہے۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اب تم جو ایمان لائے ہو نا، تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا۔ میں کیا کروں گا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ میں تمہیں سزا دوں گا، سزا کے طور پہ میں تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹوں گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایمان کیسے لاتے ہیں۔ دھمکی دی اس نے ان ایمان لانے والوں کو۔ اب دیکھیے وہ نیا نیا ایمان لائیں اور ایمان ان کا کتنا پختہ، کتنا مضبوط۔ ہم بھی سال ہا سال سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، ہم مسلمان، باپ مسلمان، دادا مسلمان، لیکن ایمان اور اسلام کیسا؟ تھوڑی سی کسی طرف سے دھمکی ملی، دین چھوڑ دیا، کوئی لالچ آیا، اسلام بھول گئے۔ ٹکے ٹکے پہ ہم ایمان کو چھوڑ بیٹھنے والے۔ لیکن وہ جو ابھی نیا نیا ایمان لائے تھے ان کے سامنے ایمان کی قدر اور قیمت معلوم کیجیے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض انما تقضي هذه الحیات الدنیا۔ کہنے لگے اے فرعون، ہم جو ایمان لے آئے ہیں اس پہ ہم تیری باتوں کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، ہاتھ کاٹ، پاؤں کاٹ، سولی پہ چڑھا، جو بھی کر سکتا ہے کر لے، ہم ایک لمحہ کے لیے ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ بلکہ ہماری تو یہ دلی چاہت ہے، اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب ہم تو اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم اپنی زندگی میں اس سے پہلے جو کچھ کر بیٹھے، جو جادو وغیرہ کرتے رہے، لوگوں کو گمراہی میں ڈالتے رہے، اللہ ہمارے ان سابقہ تمام خطاؤں کو معاف کر دے۔ ان کو اپنے سابقہ خطاؤں کا فکر لگ گیا، ان کا کیا بنے گا؟ اور اب جو تو ہمارے ساتھ سلوک کرنے والا ہے نا، اس پہ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اور ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔
ہم دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب یہ فرعون جو ہمارے ساتھ سلوک کرے گا، جو ہمیں اذیتیں، دکھ اور تکلیفیں پہنچائے گا، اس پہ ہمیں صبر عطا کرنا۔ اور اگر ہمارے ایمان میں، حالت اسلام میں جان چلی جائے تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی سعادت نہیں ہے۔ اگر موت شہادت مل جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي